بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یکتاسم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اور ظاہر ہے کہ تم کفر یا کفر کا کوئی کام کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہو، یعنی تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور تمہارے پاس اس کے رسول یا ان کی سنتیں اور نمونے موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے وہ یقیناً سیدھے راستے کی ہدایت پا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام پر ہونے کی حالت میں، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور موت دیکھو کہیں تمہیں نافرمانی کی حالت میں نہ آ جائے۔ یہاں پہ اس چیپٹر پہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور مسلمانوں، سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو یا ٹکڑیوں میں مت بٹو، اور اپنے اوپر اللہ کا یہ احسان یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس اللہ ہی نے تمہارے دلوں میں آپسی محبت ڈالی، تو تم اس کے فضل و احسان سے آپس میں بھائی ہو گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اپنے کفر اور گناہوں کی بنا پر دوزخ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے، تو اسی نے تمہیں اسلام دھرم اور اسلامی شریعت عطا فرما کر اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیتیں تاکہ تم صحیح راستہ پاؤ اور ہمیشہ ٹھیک راستے پر چلتے رہو، ایسی غلطی دوبارہ نہ کرو اور کسی شیطان کے بہکانے سے دین پر جمے رہنے کی راہ نہ چھوڑو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور دیکھو ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جو شریعت کے اصولوں میں آپس میں پھوٹ اور اختلافات میں پڑے اس وقت جب کہ ان کے پاس صاف ہدایتیں آ چکی تھیں، اور اس اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، اور وہ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور یہ عذاب انہیں قیامت کے دن دیا جائے گا جس دن کی کچھ لوگوں کے چہرے ایمان و تقوی کے نور سے چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کفر و منافقت یا جرم و گناہوں کی سیاہی سے کالے سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ اور وہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور جنت اسی رجا اور رحمت کی جگہ کا نام ہے، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا الیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے نبی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو صحیح طور پر پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔